غلام روحیں پارٹ 23۔ میاں صاحب کی حالت تھی کہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ میں رات کو حجرے سے دور جا کر خداوند کریم کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا اور رو رو کر گر گرا کر میاں صاحب کے لیے درازی عمر کی دعائیں مانگتا۔ دوشوار مجھے سمجھاتی، صبر کی تلقین کرتی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے کسی کروٹ سکون نہ ملتا۔ ذہن پر ہر وقت ایک بوجھ سا رہتا۔ ایک شب میں حجرے سے دور بیٹھا میاں صاحب کی درازی عمر کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ آنسو میری آنکھوں سے رواں تھے کہ دوشوار آئی۔ جب میں نے دعا ختم کی تو اس نے کہا، اس طرح رو رو کر تو آپ اپنی صحت خراب کر لیں گے۔ کم از کم آپ کو اپنی ہزاروں ارادت مندوں یا عقیدت مندوں کی خاطر اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابا جان نے بھی مجھے ہدایت کی تھی کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ دوری، میں نے ایک سر دبا بڑھ کر جواب دیا۔ ابو الحسن میرے محسن ہیں، انہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی ہے، تم نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا ہے، لیکن کیا کروں؟ میاں صاحب کی بیماری دیکھ کر میری قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے، نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں دوری، اگر خدا نہ خواستہ میرے سر سے میاں صاحب کا سایہ اٹھ گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں تو کچھ بھی نہ رہوں گا، خدا جانے پھر میرا کیا ہو جائے گا۔ صبر سے کام لیجئے، دوری نے مجھے سمجھاتے ہوئے محبت سے کہا۔ میاں صاحب کی علالت نے ابا جان اور قبیلے کے دوسرے اشنا کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ خدا کو جو منظور ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس کے معاملات میں کون دخل دے سکتا ہے؟ آپ اتنے ہراسہ ہو گئے تو ان کا جلیل و عظیم منصب کون سنبھالے گا؟ میں سمجھتا ہوں لیکن دل نہیں مانتا، میں نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ دوشوار کیا کر سکتی تھی؟ بس مجھے سمجھاتی رہی، اس کی باتیں، اس کی نصیحتیں دل کو لگتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں آج یہ سا شدید ہو گیا تھا کہ میاں صاحب کا سایہ میرے سر سے اٹھنے والا ہے۔ میں نے اپنے خیالات سے لاکھ چھٹکارا پانا چاہا، لیکن دل تھا کہ امڈا آ رہا تھا۔ قدرت کو ضرور کچھ منظور تھا جو میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا۔ میں دوشوار سے گفتگو میں محو تھا کہ ابو الحسن کا ایک نائب تیزی سے دوڑتا ہوا آیا۔ شاہد میاں صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ پیغام سن کر میرے دل کو ایک دھچکا لگا۔ میاں صاحب نے گزشتہ 2-3 روز سے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، مستقل بے ہوشی اور غنودگی کی کیفیتوں سے دوچار تھے۔ اس کے باوجود اس وقت انہوں نے مجھے یاد کیا تھا۔ میں لپک کر اندر کمرے میں پہنچا تو میاں صاحب کو ہوش و حواس میں پایا۔ وہ ابو الحسن سے گفتگو کر رہے تھے۔ اشنا قبیلے کے کچھ بزرگ بھی ہاتھ باندھے ہوئے موجود تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میاں صاحب نے اشنا کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ ان کے اشارے کی تعمیل کی گئی کمرے میں میرے اور میاں صاحب کے سوا اب کوئی نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر میاں صاحب کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور کہا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی طبیعت اس وقت بہتر ہے۔ شاہد علی، میاں صاحب نے نہایت نحیف آواز میں کہا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، میں جو کچھ کہوں وہ غور سے سنتے رہو۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ میاں صاحب کچھ توقف کے بعد بولے، جو قدرت کو منظور ہو وہ ضرور پورا ہوتا ہے شاہد علی، میری دعا ہے کہ تم خوش رہو اور راستے کی منزل پر رہو۔ میاں صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کا دل دکھانے کی کوشش نہ کرنا، دوبارہ اپنے نفس کے قریب بھی نہ جانا، کوئی قدم ایسا نہ اٹھانا جو خدا اور اس کے رسول کے ارشادات کی منافی ہو۔ سن لو، تم نے جو جبر کیا اور دنیا کی ترغیب و تحریض سے کنارہ کیا، اس کی بنا پر تم نے اپنے لیے ایک مقام بنا لیا۔ یہ زندگی چند روزہ ہے اور یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ جو شخص آزمائش کے اس مرحلے سے گزر گیا، خدا اسے سرخرو کرتا ہے۔ درگزر کرنے کی عادت ڈالو، اس دنیا سے سب کو جانا ہے اور دوسری دنیا میں جواب دینا ہے۔ میاں صاحب کی باتیں سن کر میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، لیکن میں گنگ بیٹھا میاں صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ انہوں نے 2-4 بار سانس لینے کے بعد کہا، میرے پاس زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں، تم ایک ہوش مند شخص ہو۔ میں نے ابو الحسن اور دوسرے بزرگ اشنا کو تمہارے بارے میں ضروری ہدایات کر دی ہیں۔ ابو الحسن کا خاص طور پر خیال رکھنا، وہ بڑا عالم بزرگ ہے۔ میاں صاحب، میرے صبر و ضبط کے بند ٹوٹ گئے۔ میں مضطرب ہو کر بولا، خدا را ایسی باتیں نہ کیجیے، میرا دل پھٹ جائے گا، میں آپ کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں دوبارہ نہ بہک جاؤں۔ طفلانہ باتوں سے پرہیز کرو شاہد علی، میاں صاحب نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ میرے سر پر پھیر کر جواب دیا۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس قادر مطلق نے مجھے تم سے کچھ کہنے کا موقع عنایت کیا ہے۔ میرا وقت قریب ہے شاہد علی، مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واپس بلا لیا ہے، تمہیں صبر و ضبط سے کام لینا ہوگا شاہد علی میرے بچے۔
میں بنی نوع انسان کی اصلاح اور خدمت اب تمہارے سپرد کرتا ہوں، اس فرض میں کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ مجھ سے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا جاتا تھا، صبر کی طاقت نہ رہی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ہچکیوں کی آواز سن کر ابو الحسن اور درشہوار گھبرائے ہوئے اندر آئے۔ اسی لمحے پنجروں میں بند پرندوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور پنجروں کے اندر پھڑ پھڑانے لگے۔ میری نظر میاں صاحب کے چہرے پر مرکوز تھی۔ میں نے میاں صاحب کے چہرے پر جلال کی کیفیتیں نمودار ہوتی دیکھی۔ میاں صاحب پنجروں کی طرف نظر اٹھا کر سخت لہجے میں بولے، بدبختو نامرادو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تم خدا کے قہر و غضب سے نہیں بچ سکتے۔ تمہاری گندی روحیں ہمیشہ بے قرار رہیں گی۔ میں تم سب کو اپنے ہمراہ لے کر جاؤں گا۔ چپ ہو جاؤ۔ میاں صاحب کی آنکھوں میں سرخی تھی اور چہرے پر جاہو جلال۔ پرندوں نے پھڑپھڑانا اور چیخنا بند کر دیا۔ میں بھی یہ منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ میاں صاحب پنجروں کی طرف دیکھتے رہے، پھر ابو الحسن کو مخاطب کر کے بولے، ابو الحسن، میں تم سے ایک اہم بات کہنا بھول گیا تھا۔ میرے ساتھ ہی تم ان تمام پرندوں کو بھی دفن کر دینا۔ ان پرندوں میں ان ظالم و جابر شیطان صفت اور بد کردار افراد کی روحیں مقید ہیں، جنہوں نے زندگی بھر دوسروں کو پریشان کیا اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے مصیبت بنے رہے۔ میں سکتے کی حالت میں میاں صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ رات کے کوئی 1:30 بجے کا عمل تھا۔ کمرے میں کچھ دیر سکون طاری رہا، پھر میاں صاحب نے محبت بڑی نظروں سے مجھے دیکھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ابو الحسن سے بولے، ابو الحسن، میں نے تمہیں جو ہدایات دی ہیں ان کا خیال رکھنا۔ شاہد علی کی نگرانی تمہارے ذمہ ہے۔ اسے کوئی تکلیف ہوئی تو میری روح بے چین رہے گی۔ پھر انہوں نے درشہوار کو قریب بلایا۔ اس نے ان کے پیٹ پر اپنا سر رکھ دیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ نہ رو میری بیٹی، میاں صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، خدا تجھے خوش رکھے، تو بڑی سعید اور نیک بچی ہے، تو نے مجھے خوش کیا۔ ابو الحسن، اس کا بہت خیال رکھنا۔ شاہد علی، تم بھی۔ اس کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، خدا حافظ میرے بچے، اور آنکھیں بند کر لیں۔ مجھ پر ابھی سخت کی کیفیت آ رہی تھی، لیکن جب ابو الحسن نے آگے بڑھ کر میاں صاحب کے جسم پر سفید چادر ڈالی تو میں بے اختیار چلانے لگا۔ میں دھارے مار مار کر میاں صاحب کے پلنگ کی پٹی سے سر ٹکانے لگا، یعنی سر ٹکرانے لگا۔ ابو الحسن نے لپک کر مجھے سنبھالا اور درشہوار نے صبر کی تلقین کی، لیکن میں بہرا ہو چکا تھا۔ اس ثانیے کے بعد مجھ پر سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ میں خود کو بے سہارا محسوس کرنے لگا۔ میرا روشن زمین مرشد مجھ سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کی زبان فیض ترجمان اب خاموش تھی۔ مجھے تنہائی کا شدید احساس ہوا۔ میں دھارے مار کر رو رہا تھا۔ میاں صاحب سے میری وابستگی تو انتہائے کمال کو پہنچ چکی تھی۔ کسی شخص کو حضرت میاں صاحب کی مجھ سے بڑھ کر قربت حاصل نہ تھی، لیکن آج رفاقت کا وہ طویل باب مکمل ہو چکا تھا۔ ان کے دامن ولایت میں مجھے ایک تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ میاں صاحب کے وصال نے مجھے بے حال کر دیا۔ میں بار بار میاں صاحب کی سمت بھاگنے کی کوشش کرتا، لیکن ابو الحسن مجھے پکڑے ہوئے تھے۔ جب تک میں ہوش میں رہا میری دیوانگی بڑھتی رہی۔ عجیب بات ہے کہ میں میاں صاحب کی چارپائی سے ٹکرا کر مر جانے اور ان کے مقدس روح کے ساتھ آخرت کا سفر کرنے کا متمنی تھا۔ میں چیخ کر ابو الحسن سے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، لیکن ابو الحسن مجھے گھسیٹ کر حجرے سے باہر لے آئے۔ یہاں اجنا قبیلے کے تمام افراد رنج و غم کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ وہ سب لوگ میرے قریب آ گئے، انہوں نے میرے ہاتھ کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ اس واقعے نے میرا اضطراب دو چند کر دیا۔ مجھے کھڑے کھڑے ایسا محسوس ہوا جیسے میں زمین میں گرا جا رہا ہوں۔ ابو الحسن نے مجھے گرتا دیکھ کر سہارا دیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی بھی بات یاد نہیں۔ قارئین کرام، اب میں اکبر حسین افندی آپ سے مخاطب ہوں، ناول نگار۔ اب یہ واقعہ اس منزل پر آ پہنچا کہ میرا قلم سنبھالنا ضروری ہے۔ میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ میاں صاحب کے قدم بوسی کی سعادت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد شاہد علی سے میری رفاقت بڑھ گئی تھی۔ میں یہ سرگزشت جزیات کے ساتھ کبھی نہ لکھ پاتا اگر شاہد علی گاہے بگاہے مجھے اپنی قلبی کیفیات سے آگاہ نہ کرتا۔ جب وہ دوبارہ میاں صاحب کی دربار فیض میں واپس ہوا تو میں نے کھل کر اپنی گزشتہ نادانی اور جذباتی کشمکش کا اظہار مجھ سے کیا۔ شاہد علی نے، اس بزرگ کے وصال نے جہاں دوسرے ارادت اور عقیدت مندوں کو صف ماتم بچھا دی تھی، وہاں سب سے زیادہ شاہد علی کو متاثر کیا۔ میں رات ہی کو میاں صاحب کے وصال کی خبر پا کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ شاہد علی کی حالت قابل رحم تھی۔ جب تک وہ بے ہوش رہتا پرسکون رہتا، اور جیسے ہی ہوش میں آتا اس کی حالت مختلف ہو جاتی۔ اٹھ کر حجرے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا،
رات بھر وہ اسی کربناک حالت سے دوچار رہا۔ میاں صاحب کے وصال کی خبر صبح تک دور دور تک پھیل گئی۔ عقیدت مند آخری دیدار اور تجہیز و تکفین کی رسوم میں حصہ لینے کی خاطر جوک در جوک جمع ہونے لگے۔ میں نے اور درشوار نے شاہد علی کو سنبھال رکھا تھا۔ ابو الحسن اور دوسرے عقیدت مندوں کے ساتھ تجہیز و تکفین کے بندوبست میں لگے۔ درشوار کی حالت بھی ناقابل بیان تھی۔ اس کی آنکھیں روتے روتے سوج گئی تھیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ٹکٹکی باندھے شاہد علی کو دیکھ رہی تھی، جسے میں نے بے ہوشی کی حالت میں اپنے زانوں پر لٹا رکھا تھا۔ میت قبرستان کے لیے روانہ ہوئی تو ایک خلقت ان بزرگ کے جنازے کے جلوس میں شامل تھی۔ کیا ہندو کیا مسلمان، سب ہی آپ دیدہ تھے۔ ہر آنکھ پرنم تھی، ہر دل رو رہا تھا۔ شاہد علی کو ابو الحسن نے سنبھال رکھا تھا۔ میں جنازے کو کندھا دینے کی خاطر آگے بڑھ گیا۔ عجیب ایمان پرور منظر تھا۔ عورتیں بے نقاب روتی دھوتی جنازے کے ساتھ ہی، جیسے ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ان سے چھن گیا ہو۔ میں جلدی میت کو کندھا دینے کا فرض ادا کر کے واپس پیچھے آ گیا، جہاں ابو الحسن نے اس کے رفیق اجنا نے شاہد علی کو سنبھال رکھا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ شاہد علی اس وقت نہ رو رہا تھا، نہ دھارے مار رہا تھا، بس آنکھیں پھاڑے جنازے کی طرف دیکھ رہا تھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی شخص نیند کی کیفیت میں آنکھیں کھولے رواں دواں ہو۔ وہ اپنے گرد و پیش سے قطعاً بے نیاز تھا۔ میں نے قریب جا کر آہستہ سے اسے مخاطب کیا، شاہد علی، کیا تم جنازے کو کندھا دینے کا فرض ادا نہیں کرو گے؟ شاہد علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کچھ توقف کے بعد پھر کہا، شاہد علی، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، تمہارا صدمہ بجا ہے، لیکن مجبور و بے کس لوگوں کو تمہاری شدید ضرورت ہے۔ تمہیں دوسروں کے لیے اپنی زندگی اثر نو سنوارنی ہوگی۔ شاہد علی نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی یہ طویل خاموشی اور سکتے کی کیفیت خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور واقعی میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ جتنی دیر تک قبرستان میں رسوم ادا ہوتی رہیں، شاہد علی پر نزاع کا علم طاری رہا۔ لوگوں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مگر شاہد علی بدستور خاموش کھڑا ٹکٹکی باندھے قبر کو گھورتا رہا۔ پھر جب واپسی کا وقت آ گیا تو شاہد علی کو ہوش آیا۔ وہ میاں صاحب کی قبر سے چمٹ گیا۔ وہ منظر بڑا روح فرساں تھا۔ ابو الحسن اور میں نے بڑی مشکل سے شاہد علی کو قبر سے دور کیا، لیکن شاہد علی پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ وہ بڑبڑاتا رہا۔ عقیدت مندوں کے دلوں پر کیا گزر رہی تھی، اس کا اندازہ ان کے چہروں سے ہو رہا تھا۔ میں بڑی مشکلوں سے شاہد علی کو واپس لا سکا۔ جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گیا، برابر میاں صاحب کا نام لے لے کر بیان کرتا رہا۔ کوئی 15 روز تک شاہد علی کی حالت تشویشناک رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ سنبھل گیا۔ میاں صاحب کے حکم کی تعمیل میں اس نے نئے سرے سے حشر کی نشست میں پابندی سے شرکت شروع کر دی۔ البتہ ایک بات میں نے خاص طور سے محسوس کی، اس نے دیوانگی کے ساتھ ساتھ ریاضت بھی شروع کر دی تھی۔ چند ہی دنوں میں اس کے چہرے کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ چڑچڑا اور تنک مزاج ہو گیا تھا۔ لوگوں کے حالات سنتے سنتے اکثر اس کی ذہنی روح بہک جاتی اور وہ انہیں برا بلا کہنے لگتا، نفرت سے دھتکار دیتا، لیکن اس کی زبان میں اب بھی وہی تاثیر تھی۔ جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو کر رہتا۔ عقیدت مندوں نے شاہد علی کو اس رنگ میں بھی قبول کر لیا، لیکن میری اور ابو الحسن کی تشویش بڑھ گئی۔ 2-4 بار تو اس نے درشوار کو بھی نفرت سے جھڑک دیا، لیکن وہ بیچاری بڑی خلوص اور مستعد سے شاہد علی کی خدمت کرتی رہی۔ اب میرا زیادہ تر وقت شاہد علی کے پاس گزرتا۔ سمینہ رشیدہ اور میرے سسر راشد حسین کو بھی شاہد علی کی ذہنی حالت پر افسوس تھا۔ کبھی کبھی وہ بھی اسے دیکھنے آتے ہوئے گھڑی 2 گھڑی بیٹھ کر واپس چلے جاتے۔ میں نے ابو الحسن کے مشورے سے 2-4 اعلیٰ درجے کے حکیموں کو بلوا کر شاہد علی کو دکھوایا، ڈاکٹری علاج بھی کرایا، لیکن شاہد علی کی ذہنی کیفیت اعتدال پر نہ آ سکی، بلکہ اس کی چڑچڑاہٹ میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ مولوی اشرف علی کا بھی زیادہ تر وقت خرشے کے آس پاس گزرتا۔ وہ بڑے فخر اور شان سے کہتا پھرتا، میاں شاہد علی میرے ساتھ ایک عرصے تک رہ چکے ہیں، مجھے ان کی دوستی اور قربت کا شرف حاصل ہے۔ شاہد علی بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اشرف علی بھی اپنے دوست شاہد علی کی اس بدلتی ہوئی حالت سے بہت پریشان تھا۔ ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہم سب لوگ پریشان ہو گئے۔ میں زیادہ تر حجرے میں شاہد علی کے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا۔ اس روز بھی میں حسب معمول چپ چاپ بیٹھا تھا کہ ادھیر عمر کی عورت اندر آئی۔ وہ صورت اور شکل کے اعتبار سے بڑی بھولی اور فرشتہ صفت نظر آتی تھی۔ شاہد علی نے اپنی عادت کے مطابق اس پر ایک گہری نظر ڈالی، پھر نظریں جھکا لیں۔ میں نے عورت کو اشارہ کیا تو اس نے شاہد علی کو عقیدت مندانہ نظروں سے دیکھ کر کہا، میاں صاحب، میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں، مجھے مایوس نہ کیجیے گا۔ کیا چاہتی ہے؟ مقصد بیان کر۔
شاہد علی نے چڑچڑ پن کا مظاہرہ کیا، حالانکہ کچھ دیر پہلے اس کی ذہنی حالت بالکل درست تھی۔ عورت ایک لمحے کو جھجکی، پھر بولی، میاں صاحب میری ایک لڑکی ہے، میں نے بڑے ارمانوں سے اس کی شادی کی تھی۔ کچھ دنوں تک حالات ٹھیک رہے، پھر میرے دماغ نے نہ جانے کون سا جادو کر دیا کہ میری بیٹی مجھ سے متنفر ہو گئی۔ 15 روز ہو گئے میں نے اپنی بچی کی صورت نہیں دیکھی۔ اب آپ کی خدمت میں آئی ہوں، دعا کیجیے میرا دماد سیدھے راستے پر آ جائے اور لڑکی کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے۔ ہو سکتا ہے، شاہد علی نے برا سا منہ بنا کر کہا، تیری دلی مراد پوری ہو سکتی ہے، تجھے رنڈیوں کا ناچ کرانا ہوگا، سمجھی؟ مجھے حیرت تھی کہ شاہد علی نے ایسی بات کیوں کہی۔ عورت یہ جواب سن کر چونک پڑی، پھر پہلو بدل کر دبی زبان میں بولی، آپ روشن ضمیر ہیں میاں صاحب، دلوں کا حال پڑھ سکتے ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر میری مراد پوری ہو گئی تو شاندار مجرا کرواؤں گی۔ بدبخت حرافہ! اچانک شاہد علی کے تیور خراب ہو گئے اور اس نے عورت کی طرف حقارت سے گھور کر کہا، بدکردار نائکا، تو نے اپنی بیٹی لڑکی کی کمائی کھانا چاہتی ہے؟ دفعہ آ جا میرے سامنے سے، مکار فریبی عورت۔ میں نے دیکھا کہ عورت کے چہرے کا رنگ اچانک زرد پڑ گیا اور مجھ سے نظریں چرا کر شاہد علی سے بولی، میاں صاحب جب تک آپ میری مراد پوری نہیں کریں گے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ آپ کو میرا بندوبست کرنا ہوگا میاں صاحب، نہیں تو میں آپ کی چوکھٹ پر جان دے دوں گی۔ میں تیرا بندوبست ضرور کروں گا فحاشا، شاہد علی نے جلالی کیفیت میں کہا، جا تیری نجات موت میں ہے، تجھے مر جانا چاہیے، دفع ہو جا۔ شاہد علی اور عورت کی گفتگو سے میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ عورت کس کماش کی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آسانی سے شاہد علی کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، لیکن اچانک وہ اٹھی اور مشینی انداز میں حجرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی دبے قدم اٹھ کر حجرے سے باہر نکلا۔ میں عورت کو نیک راستے پر چلنے کی تلقین کرنے کے ارادے رکھتا تھا، لیکن مجھے اس کا موقع نہ مل سکا۔ عورت باہر نکل کر تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ یخلک چکرا کر نیچے گری اور کچھ دیر لوٹ پوٹ ہو کر ساکت ہو گئی۔ میں قریب گیا تو اس کے منہ سے خون جاری تھا۔ نبض ٹٹولنے سے معلوم ہوا کہ وہ تو مر چکی ہے۔ میں نے کچھ عقیدت مندوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی سواری کا بندوبست کریں اور عورت کی لاش اس کے گھر چھوڑیں۔ اس واقعے نے میری اور ابوالحسن کی تشویش میں اضافہ کر دیا۔ شاہد علی نے اپنی زندگی میں پہلی بار حجرے میں بیٹھ کر کسی کو موت کی بد دعا دی تھی۔ چنانچہ ایک دن ابوالحسن نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کچھ دنوں آرام کرے اور حجرے کی نشستوں میں بیٹھنا کم کر دے، لیکن شاہد علی نے ابوالحسن کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہا۔ ہم سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، پھر ہمیں چرونا چار خاموش ہو جانا پڑا۔ اس واقعے کے بعد پھر ایک ایسا پریشان کن واقعہ پیش آیا جس نے ہماری عقلیں خبت کر دیں۔ شاہد علی نے ایک شب اچانک اٹھ کر میاں صاحب کی قبر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور قبر سے مٹی ہٹانے لگا۔ حسن اتفاق سے میں جاگ رہا تھا۔ میں نے رات کے سناٹے میں ابوالحسن کو آواز دی، وہ بھاگے بھاگے میرے پاس آیا۔ میں نے انہیں ساتھ لیا اور ہم دونوں شاہد علی کے پیچھے دوڑتے ہوئے قبر پر پہنچے۔ میں نے بڑی مشکل سے شاہد علی کو پکڑا تھا، وہ مجھ سے زور آزمائی کرتا ہوا بولا، چھوڑ دو مردود، مجھے جانے دے، میں اپنے نوشے کے پاس جا رہا ہوں۔ دیکھ انہوں نے مجھے آواز دی ہے، وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ چیخ پکار کی آواز سن کر کچھ دوسرے اجنبی وہاں آ گئے۔ شاہد علی پاگلوں کی طرح واحد تباہی بک رہا تھا۔ اس نے ہم لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ابوالحسن نے موقع کی نزاکت محسوس کی تو دوسرے وار سے کچھ کہا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو کر جب وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ ابوالحسن نے شاہد علی کو زبردستی پکڑ کر گلاس کا عرق اس کے حلق میں انڈیلا، جس کا فوری اثر ہوا۔ شاہد علی وہیں قبر پر گر گیا اور میں اسے کندھے سے لٹکا کر حجرے میں لے آیا۔ وہ رات میں نے اور ابوالحسن نے شاہد علی کے سرہانے بیٹھ کر گزاری۔ دوسری صبح شاہد علی کو ہوش ہے تو اسے رات کا واقعہ یاد نہ تھا۔ اس نئی صورتحال نے ہمیں محتاط کر دیا۔ شاہد علی پر اچانک سوتے میں اٹھ کر بھاگنے کا دورہ آئے دن پڑنے لگا۔ چنانچہ ایک شخص رات کو شاہد علی کے پاس کمرے میں رہتا اور باہر کی نگرانی پر ابوالحسن نے اجنا قبیلے کے کچھ معتبر جن تعینات کر دیے تاکہ شاہد علی کا ذہنی انتشار کوئی خطرناک صورتحال اختیار نہ کر لے۔ شہر کے حکیموں کے علاوہ دور دراز کے حکیموں ڈاکٹروں کو بھی مرض کی وجہ سمجھ نہ آ سکی اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ البتہ شاہد علی کی ہذیانی اور جنونی کیفیت کی مدت میں قدرت نے شاہد علی کی زبان کو کچھ ایسی تاثیر عطا کر دی تھی کہ جو شاذ و نادر ہی کسی بزرگ کو نصیب ہوئی ہو۔ 1.5 سال کی مدت میں یوں تو میں نے شاہد علی کی زبان کی تاثیر کی بے شمار کرامتیں دیکھی۔ اگر میں سب کو رقم کرنے بیٹھا تو ایک علیحدہ کتاب مرتب ہو جائے گی، اس لیے یہاں اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف 2 حیرت انگیز واقعات پر اکتفا کروں گا۔
کہ پہلا واقعہ ایک عورت کا تھا جو متواتر 1 ہفتے سے شاہد علی کے پاس آ رہی تھی۔ اس عورت کے سلسلے میں مجھے شاہد علی کے رویے پر حیرت تھی۔ وہ جب بھی ہوش میں آتی شاہد علی سے دھتکار دیتا۔ عورت مایوس ہو کر جانے لگتی تو کہتا کل آنا، میں تیرے لیے کچھ کروں گا۔ عورت دوسرے روز آتی تو پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا۔ جب مسلسل 3 بار عورت کو نا امید ہونا پڑا تو میرا خیال تھا اب نہیں آئے گی، لیکن چوتھے روز پھر آ گئی۔ غالباً اس کی لگن سچی تھی۔ وہ غریب بڑی عقیدت سے شاہد علی کو سلام کرتی، پھر جواب میں ڈانٹ پھٹکار سن کر واپس چلی جاتی۔ یہ سلسلہ 6 روز تک جاری رہا۔ 1-2 بار میرے جی میں آئی کہ اس عورت کے سلسلے میں شاہد علی سے پوچھوں کہ آخر یہ کس مقصد سے آتی ہے اور اس غریب کو کیوں دھتکار دیا جاتا ہے، لیکن مجھے اس کا موقع نہ مل سکا۔ بہرحال 7ویں روز وہ دھن کی پکی عورت آئی۔ اس نے حسب معمول شاہد علی کو عقیدت بھرے انداز میں سلام کیا اور بڑی عاجزی سے بولی، میاں صاحب میں تمام زندگی آپ کی قدم بوسی کو حاضر ہوتی رہوں گی، لیکن جس کام کے لیے اتنے دنوں سے چکر لگا رہی ہوں آج اس کا آخری دن ہے۔ عورت نے ابھی کھل کر اپنا مقصد بیان نہیں کیا تھا، میں نے شاہد علی کی سمت دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے مراقبے میں تھا۔ دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر اس نے آنکھیں کھول کر عورت کو غور سے دیکھا اور کہا، تیرا جذبہ سچا ہے، جا تیری مراد پوری ہوگی، حکم مل جائے گا، اندھیرا دور ہو جائے گا، وہ بدبخت سامنے آ جائے گا جس نے اپنا منہ کالا کیا تھا۔ عورت نے شکر گزاری سے شاہد علی کی طرف دیکھا اور ادب سے سلام کر کے باہر چلی گئی۔ میرے تجسس میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے ہوش سے باہر آ کر عورت کو روکا اور صورتحال دریافت کی تو وہ دبی زبان میں بولی، بھائی کل صبح میرے اکلوتے بیٹے کو پھانسی دی جانے والی ہے۔ اس پر ایک لڑکی کے ساتھ ملوث ہونے اور اسے قتل کرنے کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ ساری شہادتیں اس کے خلاف دی گئی ہیں۔ تمہیں پورا یقین ہے تمہارا بیٹا بے گناہ ہے؟ عورت ایک سر دابڑ کر بولی، دلوں کے حال خدا بہتر جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے یہی کہا ہے کہ اسے زبردستی ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ مجرم نہیں ہے۔ میں ایک بے سہارا عورت ہوں، میاں صاحب کے سوا میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ عورت تو چلی گئی لیکن میری تشویش 2 چند ہو گئی۔ مجھے دوسرے دن کا انتظار تھا اور دوسرے دن وہ عورت دن چڑھے آئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آج وہ تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ 27-28 سال کا ایک گبرو جوان بھی تھا۔ عورت نے آتے ہی شاہد علی کے پاؤں پکڑ لیا اور پھر لڑکے کو اشارہ کیا۔ اس نے بھی بڑھ چڑھ کر قدم پوسی کا شرف حاصل کیا۔ میرا خیال تھا شاہد علی اس عورت سے تازہ حالات دریافت کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے بڑی بے نیازی سے ان دونوں کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ میں نے باہر نکل کر عورت سے معاملے کی نوعیت دریافت کی تو اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، یہی وہ بچہ ہے جسے آج پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن میاں صاحب کے کہنے کے مطابق عین وقت اصل قاتل نے سامنے آ کر جرم کا اقرار کر لیا۔ جب میرے بچے کو کلمہ طیبہ پڑھایا جا چکا تھا اور جلاد تختہ ہٹانے کے لیے ایک اشارے کا منتظر تھا، یہ تو ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ دوسرا واقعہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں نے اس میں شاہد علی نے ایک سائل کو ایک ہی وقت میں 2 مختلف حالتوں میں 2 چار کر دیا تھا۔ ایک باس اور صاحب ثروت شخص نے ہر طرف سے مایوس ہو کر شاہد علی کی چوکھٹ تھام لی۔ پہلی بار جب اس نے ہوشے میں دیکھا تو یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ یہ مجبور ہو کر یہاں تک آ گیا ہے، ورنہ اس ماحول میں شاید یہ اپنے کسی نوکر کی موجودگی بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ شاہد علی کو سلام کرتے وقت اس کے انداز سے رعونت اور بیزاری عیاں تھی۔ شاہد علی نے عادت کے مطابق سوٹ بوٹ والے امیروں کبیروں شخص پر ایک نظر ڈالی، پھر نظریں جھکا لیں۔ مالدار آدمی نے بولنے کے لیے منہ کھولا تو میں نے اشارے سے منع کر دیا۔ ان دنوں شاہد علی کو زیادہ ہی چڑچڑا ہو گیا تھا، بات بات پر گالیاں دینا شروع کر دیتا۔ آنے والا اگر اپنا دکھ بیان کرنا شروع کرتا تو وہ بڑی حقارت سے دھتکار دیتا۔ چنانچہ حجرے میں داخل ہونے سے پیشتر ضرورت مندوں کو تاکید کی جاتی تھی کہ خاموشی سے سلام کریں اور جب تک شاہد علی کی اجازت نہ ہو منہ نہ کھولیں۔ یہی بات اس نئے آدمی سے بھی کہی گئی تھی، لیکن وہ شخص جو تمام زندگی دوسروں پر حکم چلانے کا عادی ہو، بھلا دوسروں کے حکم پر کس طرح چلاتا؟ غرض کہ جب میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو اس کے چہرے کی خشونت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے مجھے نفرت سے گھورا اور شاہد علی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، جناب میں ایک ضرورت کے تحت یہاں تک آ گیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتا شاہد علی کے چہرے پر جھلاہٹ نمودار ہوئی۔ وہ مراقبے سے سر اٹھا کر غصے سے بولا، مردود، حرام زادے، یہ فقیروں کی جھونپڑی ہے، تیرے باوا کی جاگیر نہیں۔ دولت پر غرور کرتا ہے بدبخت بے ایمان۔ مالدار شخص اس سخت کلامی کا متحمل نہ ہو سکا، وہ تذبذب کی حالت سے 2 چار ہو گیا۔ شاہد علی نے کہا، تو کیا بتائے گا گندے کتے؟ میں جانتا ہوں کہ تو یہاں کیوں آیا۔ خود غرض تیری بچی کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو مجھے خریدنے آیا ہے؟ تف ہے تجھ پر۔ شاہد علی کا جلال دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ بڑی برہمی سے بولا،
تو یہاں بھی سودے بازی کی نیت سے آیا بدبخت، کمبخت، جا تیری لڑکی کی بنائی تیرے گھر پہنچنے تک واپس آ جائے گی، اس کی شادی کر دے، اور اگر تو نے خود کو نہ بدلا تو یاد رکھ نحوستیں تجھے گھیر لیں گی۔ تو نے لوگوں کو پریشان کر دیا، اب خود پریشان ہو کر دیکھ، جا دور ہو جا میری نظروں سے۔ مالدار شخص تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس شخص کے بارے میں دشوار سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کے پاس دولت کی افراط ہے۔ شاہد علی نے جو کہا تھا وہ پورا ہوا۔ اس نے اپنی لڑکی کی بینائی ٹھیک ہو جانے کے بعد ایک شاندار جشن کا اہتمام کیا، بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کی، مگر شادی کے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی کاروباری حالت خراب ہونے لگی اور کچھ عرصے کے بعد وہ در بدر خاک چھاننے پر مجبور ہو گیا۔ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ ریت کے ڈھیروں کی طرح کسی طوفانی ریلے میں غائب ہو گیا۔ اس قسم کی بے شمار کرامتیں ہیں جو میرے سامنے پیش آئیں۔ اب میں تسلسل برقرار رکھنے کے لیے اصل سرگزشت کی طرف آتا ہوں۔ اس رات میں ابو الحسن کے ساتھ حجرے سے باہر بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ ابو الحسن کے دوسرے ساتھی اجنا حجرے کی نگرانی پر مامور تھے۔ دشوار اندر شاہد علی کے پاس تھی۔ رات کے کوئی 12:30 کا عمل ہوگا جب دشوار حجرے سے باہر آئی تو میں نے ابو الحسن کو بتایا کہ شاہد علی اس وقت پرسکون نیند سو رہا ہے۔ اس خبر سے ہم سب کے چہرے شگفتہ ہوئے، اس لیے کہ گزشتہ 3-4 راتوں سے شاہد علی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ دشوار یہ جعفرہ مسدہ سن کر اندر گئی تو میں نے شکر ادا کیا، لیکن ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ دوبارہ بوکھلائی ہوئی باہر آئی۔ بابا جان، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں ابو الحسن سے کہا، وہ اپنے کمرے سے غائب ہیں۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ میاں اور ابو الحسن بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ حجرے میں اچھی طرح دیکھنے کے بعد قربت جوار میں بھاگ دوڑ شروع ہوئی، لیکن شاہد علی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ابو الحسن نے اپنے اجنا سے دریافت کیا جو نگرانی پر مامور تھے، لیکن وہ بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ میں دنگ تھا کہ شاہد علی کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اس کا اجنا تک کی نظروں سے غائب ہو جانا قابل فہم تھا۔ دوسرے روز جب عقیدت مندوں کو شاہد علی کے غائب ہونے کا علم ہوا تو ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ ہر شخص اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ شہر کا کونا کونا چھان مارا گیا لیکن شاہد علی نہ مل سکا۔ قارئین کرام، ان واقعات کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی جب شاہد علی کی یاد آتی ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ میں خود بھی اب عمر کی اس منزل میں ہوں جہاں کسی بھی وقت خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ یہ عبرتناک سرگزشت رقم کرتے وقت مجھے ہر لمحے یہ خیال رہا ہے کہ جو مفوق الفطرت واقعات میرے علم و تجربے میں آئے ہیں انہیں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ مجھے پتہ نہیں کہ میں یہ سرگزشت بیان کرنے کی اصل وجہ لوگوں تک منتقل کر پایا ہوں یا نہیں۔ یہ بہت نازک موضوع ہے، لکھنے لکھانے کی مشکل کام سے میرا کبھی واسطہ نہیں رہا تھا۔ بہرحال میں نے ان بے ترتیب واقعات میں یہ بہت نازک موضوع ہے اور لکھنے لکھانے کی مشکل کام سے لکھنے لکھانے کے مشکل کام سے میرا کبھی واسطہ نہیں رہا۔ بہرحال میں نے ان بے ترتیب واقعات میں جگہ جگہ اصل رو اور تنبیہ و نصیحت کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے شاہد علی کو نہیں دیکھا۔ بہت سے خیالات دل میں آتے ہیں۔ کبھی سوچتا ہوں ممکن ہے میاں صاحب نے میرے دوست کی حالت پر ترس کھا کے اسے اپنے پاس بلا لیا ہو، لیکن یہ اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا کہ شاہد علی کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کہاں گیا۔ شکریہ۔